بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا موضوع ہے غریب موچی کا حج اور ایک سید زادی کی داستان۔ شہر بغداد میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو نہایت ہی غریب تھا، مگر اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ اسے موت سے پہلے پہلے حج کی سعادت نصیب کرے۔ اسی خواہش کے ساتھ اس نے حج کی نیت سے زندگی بھر ایک ایک پائی جمع کیا، ایک ایک پیسے کو جمع کیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد، بہت دن کے بعد اس کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہوا جس کے ذریعے وہ حج پہ جا سکے۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے کہ اب میں حج کے لیے سارے چیزوں کا اور ہر سامان سفر کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اس نے تیاری شروع کی اور سامان سفر اکٹھا کیا، ساتھ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام بھی کیا، جس میں اس کے دوست بھی آئے، رشتہ دار بھی آئے، پڑوسی بھی آئے، علماء اکرام بھی آئے۔ جب سب لوگ دعوت سے فارغ ہوئے تو مسجد کے امام صاحب نے اس سے کہا، تم حج کا ارادہ رکھتے ہو، سامان سفر بھی تیار کر لیا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سے لوگوں میں سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کوئی تم سے ناراض بیٹھا ہو، تو مناسب یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے تم سبھی لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے معافی تلافی کر لو۔ موچی امام صاحب کی بات کو مانتے ہوئے اگلے دن اہل صبح اس کام کو شروع کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کے دروازے پہ جاتا، دستک دیتا، اندر سے آواز آتی، وہ باہر سے بولتا اپنا نام اور کہتا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، غلطی سے یا جان بوجھ کے مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو، میری بات سے آپ کا دل ٹوٹا ہو، یا پھر جو بھی گناہ مجھ سے ہوئے ہوں، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسا وہ ہر ایک دروازے پہ جاتا اور اندر کے لوگوں کو جو بھی اس گھر میں ہوتے ہیں ان سے یہ بات کہتا اور ان سے معافی مانگتا۔ ایسا کرتے کرتے شہر کے حدود تک پہنچ گیا، شہر کے بارڈر تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کے اسے ایک گھر نظر آیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ اس میں اس کے جاننے والے، اس کے پہچاننے والے نہیں ہوتے تھے، مگر اس نے یہ سوچا کہ جہاں میں نے سبھی لوگوں سے معافی تلافی کی ہے، میں اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے بھی معافی تلافی کر لوں۔ اس خیال سے اس نے اپنے قدم کو اس گھر کی طرف بڑھایا، دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ موچی نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اندر سے خاتون نے آواز دی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، تو پھر ہمارے بیچ کس بات کی معافی؟ تو اس نے کہا کہ حج پہ جانے والے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ حج پہ جانے سے پہلے وہ سبھی سے معافی تلافی کر لے۔ چونکہ آپ مجھے نہیں جانتی، میں آپ کو نہیں جانتا، مگر پھر بھی آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ بات سن کے اس خاتون نے موچی سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو اللہ کے واسطے معاف کرتی ہوں، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ اس کے بعد موچی نے اس گھر سے گوشت کی خوشبو محسوس کی اور موچی نے دوبارہ ان خاتون سے کہا کہ بہن، آپ کے گھر میں جو گوشت پک رہا ہے، کیا اس گوشت میں سے تھوڑا سا مجھے مل سکتا ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ بھائی، کاش یہ گوشت میں آپ کو کھلا سکتی، مگر یہ گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو موچی بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مسلمان ہیں نا؟ تو خاتون نے کہا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، مگر یہ گوشت مجھ پہ حلال ہے اور آپ پہ حرام، اس لیے میں آپ کو نہیں کھلا سکتا۔ تو موچی کہتا ہے کہ ہمارا دین ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارے اوپر قانون ایک ہے، تو وہ گوشت آپ کے لیے حلال اور میرے لیے حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خاتون کہتی ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے
میرے گھر میں 3 بیٹی ہے اور 1 میں ہوں، اور ہم لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانے کا کوئی بھی سامان نہیں۔ آج صبح میں مجبوری کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ راستے پہ میں نے ایک مرے ہوئے خچر کو دیکھا۔ میں نے اس خچر کے جسم سے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور اسے گھر لے کر آئی، اور ابھی میں اسی کو پکا رہی ہوں، اور اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے، اس کے بھوک کو ختم کرنے کے لیے میں اسے یہ کھلاؤں گی۔ اور شریعت مجھے اس حالت میں اجازت دیتی ہے کہ میں مردار خچر کا گوشت کھا سکتی ہوں، یہ مجھ پہ حلال ہے، اسی لیے آپ پہ حرام ہے، کیونکہ یہ مردار جانور کا گوشت ہے۔ مجھ پہ تو حلال ہے مگر آپ پہ حرام ہے۔ یہ بات سن کے موچی بہت پریشان ہوا۔ اس نے خاتون سے معافی مانگی اور کہا، بہن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر کا یہ حال ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنا کہہ کے وہ موچی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جا کے اس نے اپنا جو بھی سامان سفر اکٹھا کیا تھا، جو بھی پیسے اس کے پاس تھے، جو بھی سامان تھا اس کے پاس حج کے لیے، وہ سارا سامان اٹھایا اور خاتون کے دروازے پہ لے کے آیا۔ پھر ایک بار اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ موچی نے کہا، بہن میں آپ کا بھائی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ کے واسطے دروازہ کھولیے۔ جب بہن نے دروازہ کھولا تو موچی نے وہ سامان ان کی دہلیز پہ رکھ دیا اور کہا، لیجئے یہ سامان، انشاءاللہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کچھ اور انتظام ہو جائے گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ بھائی آپ یہ سامان کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو موچی کہتا ہے کہ میں نے حج کے لیے جو بھی سرمایہ اکٹھا کیا تھا، جو بھی سامان سفر اکٹھا کیا تھا، جو پیسے میرے پاس تھے حج پہ جانے کے لیے، وہ سارا میں لے آیا ہوں، آپ اسے لے لیجیے۔ یہ سن کر خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاتون نے موچی سے کہا کہ کل قیامت میں میں اپنے نانا سے، نانا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نانا کہہ رہی تھی، میں اپنے نانا سے یہ کہوں گی کہ آپ اس موچی کی، اس آدمی کی پیروی کیجیے تاکہ اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ لفظ نانا سن کر موچی نے یہ سوچا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نانا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ سید زادی ہے۔ تو اس نے خاتون سے پوچھا کہ بہن آپ سید زادی ہیں؟ تو خاتون نے جواب دیا، جی ہاں میں سید زادی ہوں، اور اسی وجہ سے میں کسی سے مانگ نہیں سکتی، نہ کسی سے فطرہ لے سکتی ہوں، نہ زکوٰۃ لے سکتی ہوں، نہ خیرات لے سکتی ہوں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے۔ اتنا سن کر وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس طرف جو بھی لوگ اس کے دعوت میں آئے تھے موچی کے، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ موچی کب جائے گا حج پہ، کیونکہ بغداد سے قافلہ نکل رہا تھا آہستہ آہستہ۔ لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ موچی کب جائے۔ لوگ مکہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ جب سارے لوگ چلے گئے، موچی نہیں گیا، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھا رہا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کی تانا زنی شروع ہو گئی۔ موچی کے بچے باہر نکلتے، لوگ اسے تنگ کرتے۔ موچی خود نکلتا، لوگ اسے تنگ کرتے۔ ان کی بیوی باہر نکلتی، لوگ اسے تنگ کرتے، مگر یہ خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ مکہ میں اس سال تقریباً، جس سال موچی جانے والا تھا، تقریباً 2 لاکھ حاجی جمع ہوئے تھے حج کے لیے، جس میں ہندوستان سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لیا تھا، اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لیا تھا۔ جب وہاں سارے ارکان حج کے مکمل ہوئے، سب لوگوں نے حج کے سارے ارکان مکمل کیے، تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ سے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ ذرا مارکیٹ چلیں، ہم اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تحائف لے لیتے ہیں، کھجور، تسبیح، جائے نماز، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں خریدنا، میں اللہ کے حضور دعائیں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خانہ کعبہ کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے خانہ کعبہ کے نزدیک اترتے ہیں اور آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس سال
تقریباً 2 لاکھ حجاج کرام حج کے لیے آئے ہیں مکہ شریف میں، اور اللہ نے اس سال تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ دوسرا جو فرشتہ تھا وہ پہلے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو پہلے فرشتے نے یہ جواب دیا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو بغداد شریف میں ہے، نہایت ہی غریب ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بندہ اللہ کا جس کی وجہ سے تمام حجاج اکرام کی حجوں کو قبول کر لیا گیا وہ کہاں رہتا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں سفر سے لوٹتے وقت آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں۔ اس موچی کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ کہتے ہیں میں قطب الدین بختیار کاکی۔ وہ دروازہ کھولتا ہے موچی، یہ کہتے ہیں میں ہندوستان سے آیا ہوں، فی الحال میں ابھی مکہ سے حج مکمل کر کے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہاں میں نے 2 فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کی برکت سے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے، جس کی تعداد اس بار لگ بھگ 2 لاکھ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے وہ ایسا کون سا عمل کیا جس کی برکت سے اللہ نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کیا؟ تو وہ موچی اس بات پہ یقین نہیں کرتا، اسے یقین نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اس نے سارا جو ماجرا تھا وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتا ہے۔ وہ اس بات کو سن کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس موچی کو گلے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ اپنے ملک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اس رات سوتا ہے موچی تو خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے۔ آپ خواب میں آتے ہیں۔ جب موچی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو ادب سے انہیں سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موچی سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے جو میری بیٹی کی مدد کی، اللہ نے اس کے بدلے تجھے بغیر حج کیے حج کی سعادت نصیب کی ہے، اور سن تو اس بار حج پہ جانے والا تھا، مگر اللہ تجھے صرف اس بار حج پہ جانے کی سعادت نہیں دے رہا، بلکہ قیامت تک ہر سال حج پہ جانے کی سعادت دیتا رہے گا۔ یہ سن کے اس موچی کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو اس سید زادی کی مدد کی ہے، اللہ نے اس کا اجر مجھے دیا ہے۔ بغداد شریف کا وہ غریب موچی جو حج پہ جانے کی طاقت تو نہیں رکھتا تھا، مگر دل میں شوق بہت تھا، اور ایک لمبے وقت تک، ایک طویل عرصے تک اس نے پیسے جمع کیے تھے حج پہ جانے کے لیے، مگر ایک غریب بہن کو اس کی مجبوری میں دیکھ کر اس نے اپنا سارا سرمایہ جو حج کے لیے جمع کیا تھا، سفر سامان جو جمع کیا تھا، وہ سارا ان کو جا کے دے دیا۔ اور میرا اللہ، ہمارا اللہ بہت ہی رحیم ہے، اس نے اس عمل کو دیکھ کر کتنا کرم کیا کہ اس موچی کو بغیر حج کیے حج کا ثواب دیا، اور صرف اس سال تک نہیں دیا، قیامت تک دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکت سے اس سال جتنے حجاج کرام مکہ معظمہ آئے تھے حج کے لیے، تمام کے حج کو قبول بھی کر لیا۔ ہم لوگوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، حج کو ہم لوگوں نے پکنک بنا رکھا ہے، وہاں ہم جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے، ہم لوگ ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا ایک ایک سیکنڈ امپورٹنٹ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کریں، ان سے دعائیں کریں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ان کے پاس جن کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے فرصت ملتی کہاں سے ہے؟ ان کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں ان گنت بار خانہ کعبہ کی طواف کروں، انکاؤنٹیبل سجدے کروں، مگر آئے دن ہم لوگ فیس بک اور واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پیچھے مکہ معظمہ خانہ کعبہ کی فوٹو ہے
और आगे वो खुद फ़ोटो खिंचा रहे हैं। पीछे मक्का टावर है, उसकी फ़ोटो खींचते भेजते हैं। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ोटो खींच के भेजते हैं। आपके पास फुर्सत मिलती कहाँ से है? अल्लाह के वास्ते इन हरकतों को छोड़ दीजिए। आप जिस काम के लिए जाते हैं उस काम पे फोकस कीजिए। अल्लाह हमसे नाराज़ है, इस बात को समझिए। आज हर जगह लोग परेशान हैं, ख़ास करके मुसलमान, सिर्फ इसी वजह से हमें जो करना है हम वो करते नहीं, और शैतान के बहकावे में आकर के मक्का मुअज़्ज़मा जैसे अजीम जगह पे जाने के बाद जा कर के भी हम लोग बुरी हरकत करते हैं। वहाँ मोबाइल का क्या काम भाई? वहाँ मोबाइल का क्या काम? आप सिर्फ बात करें अपने घर वालों से, बस बात खत्म हो गई। फोटो खींच के आप क्या कर लेंगे? किसको दिखाएंगे? मत खींचिए फोटो। किसे दिखा रहे हैं आप? उस फोटो को देख करके जिस आदमी के पास सलाहियत नहीं है, ज़रा ये भी सोचिए, जिस आदमी के पास सलाहियत नहीं है उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। जिस तरह रमज़ान में ये पोस्ट आप ही करते हैं कि भरे हुए दस्तरखान का फ़ोटो ना भेजें क्योंकि गरीब लोगों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनको खजूर भी नहीं मिलता इफ्तारी में। उसी तरह हज में भी ऐसा ही होता है। आप तो जा रहे हैं हज पे, अल्लाह ने आपको दी है ताकत, मगर जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास वैसा सरमाया नहीं है, मगर दिल है, ख्वाहिश है और अल्लाह के करीब भी हैं, मगर नहीं जा पा रहे। आपकी उस फ़ोटो से उस इंसान को तकलीफ़ होती है। अल्लाह के वास्ते ना करें। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरी बात अगर इस वीडियो में किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दास्तान के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।